अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब बाखैर वफीत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामने मुहतरम, आज का मौजू है PTI एक सियासी जमात या इंतशारी टोला। यूँ तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि PTI 1996 में मार्च से वजूद में आई और जनाब इमरान खान साहब ने इसकी बुनियाद रखी और उस वक्त से ये जमात तहरीक इंसाफ के नाम से जानी जाती है और बाकायदा तौर पर 1996 से लेकर 2014 तक इस जमात की मुख्तलिफ स्ट्रगल रही और आम तासर यही था कि तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और इसका जिस तरह के नाम से ये वाज़ेह है, इसका किरदार भी शायद ऐसा ही है। लेकिन अचानक 2014 में आपने देखा कि इमरान खान साहब ने एक मुल्क गिर एहतजाज का सिस्टम बना लिया और उन्होंने फिर डी चौक में जाके धरना दिया। 126 दिन का तवील तरीन धरना रहा और उस वक्त हुकूमत जनाब नवाज़ शरीफ साहब की थी। उस नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को टप्पल करने के लिए, उसे ख़त्म करवाने के लिए इमरान खान साहब ने अपने साथ पैट को मिला लिया और यूँ ये दो जमातें डी चौक में 126 दिन धरने की सूरत में बैठी रही और जो कुछ वहाँ सामने आया उससे यही ज़ाहिर हुआ कि ये पाकिस्तान की वाहिद मुहब्बे वतन जमात है जो करप्शन के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है। लेकिन पसे पर्दा स्टोरी कुछ और थी। इसे बाकायदा तौर पर जनरल फैज़ हमीद और जनरल ज़हीरुल इस्लाम ये दो अशख़ास सपोर्ट कर रहे थे। गॉड नोज़ बेटर के उनके क्या अज़ाइम थे। अलबत्ता ये सब लोग मिलकर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म करने के दर पे थे। अगरचे हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर गई और इनका धरना तवील होता गया, इंतहाई अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से टैकल किया गया इस धरने को और इमरान खान साहब अपनी मंज़िल न पा सके। नतीजा एक हादसा जो APS का हुआ उसका बहाना बनाकर इस धरने को ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद जो कुछ होता रहा वो आपके सामने रहा और 2014 से लेके 2018 तक इमरान खान साहब सड़कों पर ही रहे, एहतजाज पर एहतजाज करते रहे और करप्शन का एक ढंढोरा पीटते रहे। यहाँ तक कि अपनी जितनी भी आवाम थी जो उनके चाहने वाले थे, फॉलोअर्स थे, उनके दिमाग में ये बात बड़ी अच्छे तरीके से उनके ज़हन में ये उन्होंने पैवस्त कर दी कि ये वाहिद जमात है जो करप्शन के ख़िलाफ़ है। इस तरह बहुत से लोगों ने इस जमात में शमूलियत इख्तियार की, बहुत से लोगों ने इसे सपोर्ट किया। लेकिन जब 2018 आता है तो जनरल फैज़ हमीद साहब जो उस वक्त ISI के कमांडर थे, उनकी ईमा पर इलेक्शन इन्हें जितवाया गया और इस तरह इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाया गया। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो उसके बाद जो सिचुएशन हुई, जो असल हक़ाइक़ थे वो खुलकर सामने आए। तो मैं आपके सामने इसके कुछ मुज़म्मरात पेश करता हूँ। आप ये देखिए कि 5 किस्म के इस जमात के किरदार हैं या इसके 5 तरह के चेहरे हैं जो अब तक मैंने एनालाइज़ किया है। सबसे पहला अगर हम देखें तो ये एक सियासी जमात है, बिलाशुबा जो ज़ाहिर है नाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रजिस्टर्ड है, इसलिए ये आप कह सकते हैं कि ये एक सियासी जमात है। लेकिन अगर आप इसका गौर जायज़ा लें तो ये सियासी जमात
کا جو پہلا فیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے رہیں، عوام کو دھوکہ دیں، عوام کے سامنے منظم بیانیہ رکھیں اور عوام کو اپنے ساتھ ملائے رکھیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور انصاف کے نام پر آپ ووٹ مانگیں۔ دراصل تحریک انصاف یہاں تاریخ انصاف کے رول میں سامنے آتی ہے۔ مثلاً 2014 سے مسلسل سراپیر جانچ اور عوام کے سامنے دوسرے کی کرپشن کا جو شور شرابہ کرنا، اور خود اس وقت کے فیض حمید صاحب جو ان کے سپورٹر تھے، ایک نمک حرام شخص، اس کو ساتھ ملا کر کوئی خفیہ ایجنڈا اس کو پروان چڑھانا، یہ ان کا اصل چہرہ تھا، لبادہ سیاسی اور کام خفیہ۔ کس کے لیے کام کرتے تھے یہ آگے چل کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ فیس ٹو بھی کچھ اسی طرح ہے کہ اس میں در پردہ قسم کے کام ہوتے ہیں، جن میں جنرل فیض حمید ان کے روئے رواں ہیں، اور ساتھ میں وہ مختلف ججز کو ملاتے ہیں، جن میں اگر میں ذکر کروں تو جناب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، عمر عطا بندیال صاحب، کھوسہ صاحب، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس ظاہر نقوی، عصمت سعید، اطہر من اللہ، منصور علی، منیب اور دیگر شامل ہیں۔ آپ ان لوگوں کی ایکٹیویٹی دیکھیں، ان کے بیانات دیکھیں تو آپ کو کھل کر یہ سامنے آ جائے گا کہ یہ لوگ دراصل کیا چاہتے تھے، ان کا ایجنڈا کیا تھا۔ ان کا ایجنڈا 2030 تک اقتدار میں رہنا تھا۔ پھر اگر ہم فیس 3 کی بات کریں تو پاکستان کی تہذیب، ثقافت، کلچر، اسلامی اقدار، اس کا خاتمہ، پاکستان کو بدنام کرنا اور مغرب کے کلچر کو پروان چڑھانا۔ آپ ان کی جتنی ایکٹیویٹی دیکھیے، 126 دن کے دھرنے کی ہو یا کسی اور ٹائم کی ہو، 9 مئی کا واقعہ ہو، آپ ان کی اس خفیہ ایجنڈے کے ساتھ ساتھ آپ ان کی ایکٹیویٹی دیکھیں یا عام حالت میں دیکھیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ واقعی یہ لوگ پاکستانی کلچر کے یا اسلامی کلچر کے خلاف ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اسلامی کلچر ہے اس کے خلاف اور مغربی کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے میدان میں ہے۔ یہ بھی ایک اس کا چہرہ ہے۔ اور اگر ہم فیس 4 کی بات کریں تو مغربی طاقتوں کی وہاں پر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر قبضہ، جوہری تنصیبات کو ختم کرنا، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ آپ کے سامنے مصدق ملک صاحب کا ایک ٹی وی پر بیان تھا جس میں انہوں نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو ایک فرم ہائر کی ہوئی ہے، اس فرم کا کام یہی تھا کہ وہ پاکستان کے اثاثوں کے خلاف کام کر رہی تھی، اور انہوں نے اپنی پذیرائی کے لیے، اپنی کیا کہتے ہیں، شہرت کے لیے یا اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اس فرم کو ہائر کیا، تو کسی دوسری فرم کو بھی ہائر کیا جا سکتا تھا۔ یہاں سے بھی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں 5ویں چہرے کی، تو 5واں چہرہ موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پیدل پہ کیپٹل آف پاکستان اسلام آباد پر مختلف اشکال میں حملے ہو رہے ہیں۔ کبھی خود عمران خان صاحب کئی بار یہ کام کر چکے، پھر
جب انہیں سزا ہو گئی تو علی امین گنڈا پور وہ مختلف جتھے لے کر آتے رہے. پھر ثانیہ 9 مئی جو پاک فوج پر حملے ہوئے، پھر جناب سہیل افریدی صاحب ابھی تک اس کام میں لگے ہوئے ہیں. تو سامعین محترم، یہاں سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ مختلف ممالک کو خط لکھ کر پاکستانی معیشت کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کرنا کہ ان کے ساتھ آپ شراکت داری نہ کیجیے، سرمایہ کاری نہ کیجیے. اس طرح کے خطوط جو ریکارڈ پر موجود ہیں. تو سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ ڈے 1 سے افغانستان کے جو طالبان تھے ان کے حامی رہے ہیں، اور یہاں تک کہ افغانستان اور پاکستان کے مابین جب کسی معاملے پر ایک معاہدہ طے ہو رہا تھا تو اس میں طالبان نے عمران خان صاحب کو اپنا نمائندہ چنا تھا. تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سٹوری کیا ہے، اور یہ فیس کیا ہے، اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. سامعین محترم، آپ سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ میری رائے ہے یا میری ججمنٹ ہے. اس سے ضروری نہیں کہ آپ متفق ہوں، آپ اپنے طور پر بھی انالائز کر سکتے ہیں، اور جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں آپ ان کا بھی غور جائزہ لے کر خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ واقعی سچویشن کچھ ایسی ہی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.